ہم یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اندر بھی کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں 20 سال تک نہایا ہی نہیں تو وہ ولی اللہ نہیں، وہ شیطان کا پیروکار ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ولی اللہ کی پہلی نشانی، کس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے آج ولی اللہ نہیں؟ ولی اللہ موجود ہیں، لیکن وہ ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، جو 5 وقت نماز باجماعت پڑھتے ہیں. ولی اللہ کی پہلی نشانی، اچھا اسلام کا پہلا رکن ہے نماز، اور وہ ولی اللہ ایسا ہے جو پہلا ہی رکن ادا نہیں کر رہا، وہ ولی اللہ ہو سکتا؟ یعنی آپ خود بتائیں. ہمارے معاشرے لاہور کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، 18 سال تک نہیں نہائے، ان کا دربار ہے اور ان کے مزار سے حاجتیں اور ایسی باتیں پوری کی جاتی ہیں. سرگودا کے اندر ایک مزار ہے، میں اس کا نام نہیں لے سکتا، کہ وہاں پہ اولاد دی جاتی ہے اور وہ اللہ معاف کرے، یعنی اور اس کی جو قصے ہیں، سٹوری ہیں، یعنی مادو لال حسین صاحب کا مزار ہے. یعنی آپ یہ ان کے پیچھے شادی شہید صاحب کا مزار ہے. یعنی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایک تو ہیں حضرت علی اجویری ہو گئے، جو معین الدین چشتی ہو گئے، یا یہ لوگ ہیں کہ جن کی سیرت کے ساتھ پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اولیاء اللہ تھے اور انہوں نے لیکن اگر آپ معاشرے کے اندر یہ بھی رسم ڈالیں گے کہ جو بندہ نہایا نہیں وہ بھی ولی اللہ، وہ نہیں مانا جائے. کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ولی اللہ مانتے ہیں؟ میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کی سیرت و کردار کی جو گواہیاں موجود ہیں، ان کو کوئی بندہ ولی اللہ کہے تو مجھے آپ کو اعتراض تو نہیں نا. لیکن اگر کوئی مجھے یہ کہ اس ننگے کو مانو جو 20 سال سے نہایا نہیں، اس کو نہیں میں مان سکتا. بالکل بات سمجھے ہے نا؟ ان کو تو میں مان سکتا ہوں، ان کو تو نہیں مان سکتا. لیکن ان کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ پھر میں ان سے مانگنا بھی شروع ہو جاؤں. مانگنا میں نے پھر بھی اللہ سے. اچھا ویسے یہ ایک تاثر جو ہے نا شام بھائی، یہ لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے کہ جو اہل سنت ہے وہ ان سے مانگتی ہے، حالانکہ اہل سنت ایسا نہیں کرتی، ان کو مانتے ضرور ہے، مانگتے نہیں ہیں. مانگتے بھی ہیں. وہ جاہل ہو سکتے نہیں جاہل نہیں ہیں، بڑے پڑھے لکھے. وہ اچھا ان کا ایک وہی بات ہے، یہ تو ہر پچھلے انٹرویو میں کافی حد تک کلیئر ہو گئی تھی. ڈائریکٹ مانگتے ہیں، یا علی مدد ڈائریکٹ ہے کہ نہیں مانتے ہیں، یا رسول اللہ مدد. یار یہاں پہ ہمارے ہاں ڈائریکٹ ہے. میں چھوٹوں کی بات نہیں کرتا. غوث اعظم کا مطلب کیا ہے؟ غوث اعظم کیا مطلب؟ پیر عبد القادر جیلانی المدد، یہ کیا ہے؟ سر میں یہ بات ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی آؤں گا، لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے یا رسول اللہ، یہ تو خانہ کعبہ میں لکھا ہوا ہے. یار لکھا مدد کہاں لکھا ہوا ہے؟ مدد نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ، خالی یا رسول اللہ اور یا رسول اللہ مدد میں آپ کو فرق نہیں نظر آ رہا؟ نہیں مدد. اچھا میں اگر ہم اپنی دعاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کر کے دعا مانگتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس میں کوئی مسئلہ؟ اچھا اب یہی مسئلہ تو یہ ہے کہ ذات کا وسیلہ جو ہے یہ ان کے ذریعے، آپ یہ جو اب آپ نے لاجک پیش کیا، یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان سے نہیں مانگتے، ان کے ذریعے سے یا وسیلے سے یا ان کی ذات کا واسطہ دے کے مانگتے ہیں. یہ کنسیپٹ تو پھر بھی اس سے فرق ہے. یا رسول اللہ مدد اور اے اللہ مجھے رسول اللہ کی وجہ سے دے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ٹھیک ہے. ہم تو اس کے ہم تو اس کے ذات کے وسیلے کے بھی قائل نہیں نا. وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم جو شخص دنیا سے چلا جائے یا جو شخص دنیا میں موجود ہو اس کی ذات کے وسیلے کے قائل نہیں، ہم اس کی دعا کے وسیلے کے قائل ہیں. ہم دعا کے وسیلے کے قائل ہیں، ہم ذات کے شخص کے واسطے کے قائل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کا پابند نہیں. اے اللہ تینوں میری ماں دا واسطہ ہے، اللہ تینوں تیرے نبی دا واسطہ ہے. یہ ہم اس چیز کے قائل نہیں. سمجھے؟ ہم اس ذات کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں. ہم نیک اعمال کے وسیلوں کے قائل ہیں کہ اللہ میں نے یہ نیکی اس لیے کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں اے اللہ میں رسول اللہ کی تابع داری کرتا ہوں، یہ میری نیکی ہے، میرا یہ کام کر دے، ہم اس وسیلے کے قائل ہیں. اے اللہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں اس کا تابع دار ہوں، یہ میں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا ہے. آپ دونوں میں تھوڑا ڈیفرینشیشن کریں. دعا میں سوری آپ کی بات کہتا ہوں، دعا میں ہم پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کیا اور ان کے لیے آسانی. وہ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان کو ان کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے پہ بچپن میں رحم کیا. اپنے ماں باپ کا بھی وسیلہ اللہ تعالیٰ، یہ وسیلہ ہے آپ کے حال میں. ہم تو یہ ان کے لیے مانگ رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور ان کی وسیلے سے کہ ہمیں بھی بخش دے، کہ ان کو تو نے ہمارا رہبر بنا کے بھیجا دنیا میں، ہمیں پالنے والا. آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کے لیے پروردگار کا لفظ استعمال کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی پرورش کرنے والے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہے. ان کا واسطہ یہاں پہ نہیں دیا جا رہا، ان کے نیک عمل کا واسطہ دیا جا رہا. نیک عمال کا واسطہ میں یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نیک عمال کا وسیلہ دینا جائز ہے، نیک عمال کا.
اے اللہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں ان کا تابع دار ہوں، مجھے ان سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میرا کام کر دے، یہ جائز ہے. اے اللہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کام کر دے، یہ نہیں جائز ہمارے نزدیک، کیونکہ اللہ اس کا پابند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے غار کے قصے میں یہ بات وعدے کر دی کہ تینوں نے نیک اعمال کا واسطہ دیا. رسول اللہ کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آیا آپ سے دعا کروائی. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، ذات موجود ہے، صحابہ آئے، چچا باپ سے دعا کروائی، رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ کیوں نہیں دیا؟ اچھا لیکن اگر آپ تاریخ اور آنکھ میں دیکھیں، ایک تو آپ کہتے ہیں نا اعمال کے لیے اعمال کا واسطہ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اعمال کا واسطہ لیتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں قرآن کی آیت ہے کہ وہ جو لوگ آپ سے آگے چلتے تھے یا آپ کی بات سے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعید فرما دی کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. رسول اللہ سے تو آگے بڑھنا ہی نہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی پیاری ہے جتنی کہ ان کے اعمال پیارے ہیں. میں تو اس بات کا تو ہم انکار ہی نہیں کر رہے، لیکن ذات کا وسیلہ قرآن و سنت سے یہ عبادت کی ہے قسم ہے. یہ رسول اللہ کی زندگی میں مثال دے رہا ہوں. کسی نبی نے اللہ سے کسی دوسرے نبی کے وسیلے واسطے سے دعا کی ہو، کسی صحابی نے رسول اللہ کے وسیلے واسطے سے اللہ سے دعا کی ہو. بڑی اس میں کمال بات ہے یہی بات جو وسیلے کے حوالے سے نا، جب وہ بادشاہ مصر بن گئے تھے حضرت یوسف، تو انہوں نے بنیامین جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے ان کو اپنا کرتا دیا تھا کہ یہ میرے والد محترم کے پاس لے کر جائیے گا، ان کو کہیے گا اس کو اپنی آنکھ سے مس کر لیں، اور جب آنکھ سے لگائیں گے ان کی بینائی آ جائے گی. ٹھیک ہے، اب انہوں نے اپنا کرتا دیا تھا. یہ انبیاء کے معجزے جو ہوتے ہیں اس میں ہی وسیلہ واسطہ، یہ تو انسان کے وسیلے واسطے کے تو ویسے بھی ہم قائل ہیں، لیکن یہ دلیل بھی غلط ہے. انسان کے تو آپ سے میں آپ سے کوئی کام کوں، آپ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، آپ مجھے انجیکشن لگا دیں، ہم اس کے منکر ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کرتا دیا کہ آپ ان کے والد کے، وہ بھی نبی ہیں، ان کے والد کے چہرے پہ پھیر دیا جائے تو بینائی واپس آ جائے گی. دوسرا واقعہ کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی کوئی ان کے پاس بیمار خواتین یا مرد آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی کہ جو داڑھی کے بال ہوتے وہ پانی میں بھگو کے تو ان کو دیتے اور وہ شفا یاب ہو جاتے. یہ بھی مسلم یہ اچھا، اس کو آپ وسیلے کا اچھا تھوڑا سا نا آپ چیزوں کو کنفیوز، اس کو کہتے ہیں برکت کا باب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے برکت لینا، آپ کے پسینے سے برکت لینا، یہ صحابہ سے ثابت ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے. ٹھیک، میں آپ کو بتاتا ہوں، مثلاً وہ جو پورا واقعہ صلح حدیبیہ کا، اس کے اندر وہ کہتا ہی یہ ہے کہ میں نے آج تک کوئی شخص نہیں دیکھا وہ تھوک بھی پھینکتے تو صحابہ اپنے ہاتھوں سے مل لیتے، وضو کا پانی زمین پہ. اس کو کہتے ہیں برکت کا باب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیز کو کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے برکت حاصل کرنا، رسول اللہ کے پسینہ مبارک سے برکت حاصل کرنا، یہ وسیلہ ہے. میں صرف یہ کہ وسیلہ کہتے ہیں، آپ سنیں، وسیلہ کہتے ہیں علمی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح میں اللہ رب العزت سے دعا کرنا کسی کے واسطے سے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. عام فہم ترجمہ میں نے کیا عربی عبارت کا کہ اللہ سے مدد مانگنا کسی دوسری شے کی وجہ سے. اس کی صرف 3 گنجائش موجود. کسی آدمی سے دعا کروا لی جائے، نیک آدمی سے، جس طرح رسول اللہ سے لوگ دعا کرواتے رہے. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، صحابہ نے رسول اللہ کا واسطہ وسیلہ نہیں دیا، بلکہ چچا عباس سے دعا کروائی، کسی اور صحابی سے دعا کرائی. اگر ذات کا وسیلہ ہوتا تو وہ رسول اللہ کی ذات تو موجود ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی ذات تو اب قیامت کے دن تک ہے نا، زندہ یا فوت شدہ کی الگ بحث ہے، لیکن ذات ہے نا. رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ کیوں نہیں دیا؟ وہاں پہ کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا چچا عباس کو بلاؤ، اس کی دعا سنی جاتی ہے. دعا کا وسیلہ، نیک اعمال کا وسیلہ. پھر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے بہترین نام ہے، یا رزاق رزق دے دے، یا رحمان رحم کر دے. مجھے ایک بات بتائیں، ویسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ سنتا ہے. اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدوں کی پریشانیوں دور کرتا ہے. پھر آگے کہتا ہے الہم، اللہ کے، اللہ کے علاوہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے پہ مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب لوگ میرے بارے میں سوال کرتے ہیں میں قریب. یہ لاجک نہیں ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یعنی کہ آپ اس کو حجت مانیں، لیکن ایک بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بھی ذکر کرتا ہے نا تو وہ ذکر کرتا ہے کہ ملائکہ ہیں، ڈیوٹیوں پہ معمور ہیں، وحی کے لیے علیحدہ چیزیں ہیں، تو ان سے بھی نہیں مانگنا، فرشتوں سے بھی نہیں مانگنے کی بات نہیں میں کہہ رہا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا نظام، جب بھی اللہ تعالیٰ انسان سے مکلم ہوا ہے قرآن میں تو اس نے بتایا کہ وہ ایک بادشاہ ہے، ایک بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ ہے، اس کا پورا نظام ہے، اس کے ارد گرد اس کے متحد، اس کے آگے پیچھے سب لوگ ہیں.
اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو کیا بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو؟ وہ ہمیشہ حضرت جبرائیل امین کے ہی تھرو وہی کیوں بھیجتے؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو جاتے. اگر یہ کہ کوئی بیچ میں ایک وسیلہ یا ایک ذریعہ نہ رکھنا ہو. اب یہ دیکھیں حضرت جبریل امین کے ذریعے بھیجنا وسیلہ نہیں ہے. رسول میں کہتا ہوں وسیلے کی ٹرانسلیشن جو معاشرے میں ہے اس کو سمجھنا چاہیے. معاشرے میں وسیلہ کہتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنا کسی چیز کے ذریعے سے. یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں یہ اصل میں وسیلے کے اوپر فٹ نہیں آتی. ظاہر ہے جبریل امین وہ تو قرآن پاک میں ہے کہ فرشتہ ڈائریکٹ. ویسے اللہ تعالیٰ نبیوں سے ڈائریکٹ کلام نہیں فرماتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں فرمایا, لیکن قرآن پاک کی یہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے صفت کو جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ تک بھیجا. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے کلام کیا ہوا. اچھا یہ بات ذہن میں رکھیں. آپ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف کلیم اللہ حضرت موسیٰ ہیں. یہ بات ضروری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ سے کلام کیا. آپ بات سمجھیں تو نبیوں کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں. لیکن جو قرآن پاک ہے نا یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ قرآن پاک ہمیشہ بواسطہ جبریل اور عربی زبان میں نازل ہوا. سمجھیں اللہ تعالیٰ باقی نبیوں سے بھی یعنی ہم کلام ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. وسیلہ اس مثال سے ثابت نہیں ہوتا.